السلام علیکم ڈیئر ویورس، آپ کے فیورٹ روحانی انفارمیٹو چینل روحانی اسکول سے میں ہوں آپ کا ٹیچر پروفیسر شبیر احمد۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے نشہ کے معاشی، معاشرتی اور نفسیاتی نقصانات اور اس کا روحانی علاج۔ آپ جانتے ہیں نشہ محض ایک عادت نہیں بلکہ ایک خاموش زہر ہے جو آہستہ آہستہ انسان کی عقل، ایمان، صحت، عزت اور مستقبل سب کچھ چاٹ جاتا ہے۔ شراب ہو، چرس ہو، ہیروئن ہو، افیم ہو، سگریٹ ہو، پان، گٹکا، آئس یا آج کل جدید کوئی بھی کیمیکل کے نشے، سب کا انجام ایک ہی ہے: آپ کی تباہی اور بربادی۔ آپ اس کی فیملی کو دیکھ لیجئے، نشہ کرنے والے کی فیملی اس سے تنگ، نشہ کرنے والا دربدر، اپنی عزت، اپنے کردار، اپنے کریکٹر سب کچھ کے لیے دھبا بن جاتا ہے۔ مذہب اسلام نے نشے کو صرف حرام ہی قرار نہیں دیا بلکہ اسے الخبائث کہا، یعنی تمام برائیوں کی جڑ، کیونکہ نشہ انسان کو اس مقام پر لے جاتا ہے جہاں وہ حلال و حرام، صحیح و غلط، عزت و ذلت میں فرق کرنا بھول جاتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے، نشے سے بچو کیونکہ یہ ہر برائی کی کنجی ہے۔ آج کی ویڈیو 3 حصوں پر میں نے ڈیوائیڈ کی ہے، جس میں پہلے حصے پر میں نشے کے نقصانات، دوسرے نمبر پر میں معاشی، نفسیاتی اور معاشرتی اثرات، اور تیسرے نمبر پر نشہ چھوڑنے کا روحانی علاج اور اس کا مؤثر وظیفہ و طریقہ عرض کروں گا۔ سب سے پہلے میں نشے کے نقصانات عرض کر دیتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ نشہ انسان کے جسم پر نہیں بلکہ اس کی روح پر حملہ کرتا ہے، اور یہ دل کی روشنی بجھا دیتا ہے، دماغ کو اندھا کر دیتا ہے۔ اور جسمانی نقصانات میں نشے کے نتیجے میں جگر ناکارہ ہو جاتا ہے، دماغی خلیے مرنے لگتے ہیں، اعصابی نظام کمزور ہو جاتا ہے، دل کے امراض بڑھ جاتے ہیں، قوت حافظہ تباہ ہو جاتی ہے۔ ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، یہ نشہ نہیں یہ موت کا پیغام ہے، یہ نشہ نہیں یہ موت کا پیغام ہے، جو جیتے جی انسان کو کر دیتا بے جان ہے۔ اگر اس کو ہم نفسیاتی طور پر سمجھنے کی کوشش کریں تو نشہ سب سے پہلے آپ کی سوچ کو مفلوج کرتا ہے۔ نشہ کرنے والا خود کو تنہا محسوس کرتا ہے، شدید ڈپریشن میں مبتلا ہو جاتا ہے، غصے اور چڑچڑے پن کا شکار ہو جاتا ہے، خود اعتمادی کھو دیتا ہے، آہستہ آہستہ وہ عام انسانوں سے کٹ کر صرف نشے کا غلام بن جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، جو چیز عقل کو چھین لے وہ انسان کو حیوان بنا دیتی ہے۔ آپ معاشی طور پر اس کو دیکھیں، نشہ آپ کی جیب کا نہیں، گھر کا خون چوستا ہے، تنخواہ یا آمدن نشے میں اڑ جاتی ہے، قرض پر قرض چڑھتا جاتا ہے، گھروں میں فاقے شروع ہو جاتے ہیں، بچوں کی تعلیم ڈسٹرب ہوتی ہے، عزت بکنے لگتی ہے۔ اکثر نشئی افراد چوری، جھوٹ اور دھوکہ دہی پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ روٹی بچوں کی بیچی نشہ خریدنے کو، یہ کیسا سود تھا، ہائے ضمیر ہار گیا۔ لیکن اس کے باوجود نشئی اپنا نشہ ضرور پورا کرتا ہے۔ نشہ معاشرے پر بہت برے اثرات ڈالتا ہے۔ نشہ انسانی فرد کا ہی مسئلہ نہیں بلکہ پورے معاشرے کا مسئلہ بن جاتا ہے۔ نشئی جرائم میں اضافے کا سبب بنتے ہیں، گھریلو تشدد، طلاق، قتل و غارت اور بیرہ روی معاشرتی بگاڑ پیدا کرتے ہیں۔ نشہ کرنے والا شخص صرف خود نہیں گرتا بلکہ اپنے ساتھ
پورا خاندان اور آنے والی نسلوں کا عزت و وقار بھی گرا دیتا ہے۔ اس حوالے سے قرآن پاک کا موقف یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا ہے، اے ایمان والو، شراب، جوا، بت اور فال کے تیر ناپاک کام ہیں، ان سے بچو تاکہ فلاح پا جاؤ۔ یہ آیت صرف حکم نہیں بلکہ شفقت بھی ہے، اللہ تعالیٰ کی محبت کا اعلان بھی ہے، کیونکہ اللہ انسان کو تباہی سے بچانا چاہتا ہے، اور بطور احسان میرا مالک و خالق ہمیں بتا رہا ہے کہ اے ایمان والو، شراب اور جوے سے بچو، یہ تمہیں برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نشہ آخر ہم سے چھوٹتا کیوں نہیں؟ تو دیکھیے، نشہ چھوڑنے میں اصل رکاوٹ نشہ کرنے والے کا کمزور ارادہ، شیطانی وسوسے، بری صحبت اور روحانی کمزوری سب سے زیادہ کارگر ہوتے ہیں۔ جب تک دل مضبوط نہ ہو، نشہ چھوڑنا مشکل ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا سب سے مؤثر علاج خود آپ کے اپنے دل کے اندر یہ بات پیدا ہونا ہے کہ آپ نشہ چھوڑ کر اپنی عزت بحال کریں گے، اپنی نسلوں کا تحفظ کریں گے، اپنا معاشرے کا معاشی اور معاشرتی قتل نہیں کریں گے۔ اب بڑھتے ہیں ہم اس کے روحانی علاج کی جانب۔ اس کے لیے سب سے پہلا قدم سچی توبہ اور سچی نیت ہے۔ دل سے یہ عہد کریں، یا اللہ، میں توبہ کرتا ہوں، مجھے اس لعنت سے نجات عطا فرما۔ اس کے لیے دوسرا قدم یہ ہے کہ آپ نے یہ وظیفہ کرنا ہے، لیکن اس سے پہلے آپ 5 وقت نماز کو پابندی سے شروع کریں۔ روزانہ بعد از نماز فجر اور عشاء کے بعد 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد 100 مرتبہ یا قویو یا متینو پڑھیں، اور 41 مرتبہ یہ دعا، اللہم اصرف انی کل شہوت مہلکت وقونی علی طاعتک، اس کو پڑھیں، اور پھر آخر میں دوبارہ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ یہ عمل آپ کم از کم 40 دن تک مسلسل کریں، پکی توبہ کریں، نشے سے بچیں، نماز پڑھیں پابندی کے ساتھ۔ انشاءاللہ العزیز 40 دن کے اندر اندر نشے کی بری عادت ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ کچھ مزید اعمال بھی ہیں جن کے ساتھ اس عمل کو مزید طاقتور بنایا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ اگر آپ نے نشہ چھوڑنے کا مکمل ارادہ کر لیا ہے اور آپ نے یہ جو وظائف اور اعمال میں نے عرض کیے ہیں ان کو پابندی کے ساتھ کر رہے ہیں، تو پھر ہر جمعرات کو روزہ رکھیں، کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور دیں، چاہے معمولی ہی کیوں نہ ہو، بری صحبت فوراً چھوڑ دیں، قرآن پاک کی تلاوت روزانہ کا معمول بنائیں۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، گناہ کی لذت چند لمحوں کی مگر ذلت عمر بھر کی ہوتی ہے۔ حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں، نفس کو قابو میں کر لیا تو شیطان بے بس ہو جاتا ہے۔ نشہ چھوڑنا مشکل ضرور ہے لیکن یہ ناممکن نہیں ہے۔ اگر انسان نے برسوں میں خود کو تباہ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک لمحے میں آپ کو سنوار بھی سکتا ہے۔ گرا ہوں تو کیا ہوا، گرا ہوں تو کیا ہوا، ابھی ہے سانس باقی، رحمت رب کا دروازہ کھلا ہوا ہے آج بھی۔ نشہ انسان کو انسان نہیں رہنے دیتا، مگر یاد رکھیں اللہ کی رحمت نشے سے بڑی ہے۔ آج اگر آپ یا آپ کا کوئی پیارا اس عادت میں مبتلا ہے تو مایوس نہ ہوں، سچی توبہ، مضبوط نیت اور یہ روحانی وظیفہ انشاءاللہ العزیز نشے کی زنجیریں توڑ دے گا، اس غلامی کو ختم کر دے گا اور آپ دوبارہ زندگی کی طرف لوٹ آئیں گے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی کسی نئے روحانی ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔